أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج سے پھر شروع کرتے ہیں حروف، اور ہم لوگ کر رہے تھے حروف عاملہ، وہ حروف جو اپنے آگے آنے والے الفاظ کے اعراب کو چینج کرتے ہیں، یعنی ان الفاظ کی آخری حرف کی حرکت چینج کر دیتے ہیں یا آخر کی آواز بدل جاتی ہے۔ اور آج ہم لوگ کریں گے حروف ندا۔ ندا کے معنی ہیں پکارنا، اور حروف ندا وہ الفاظ ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہمیں جب کسی لڑکے کو آواز دینی ہو تو ہم کہتے ہیں اے لڑکے، اسی طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں او بوائے۔ عربک میں پکارنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے یا۔ یا کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ صرف یا کی طرح ہی آتا ہے، اور کبھی یا ایہا اور یا ایتھا کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ الفاظ جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اسے منادا کہا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حرف ندا یا۔ حرف ندا یا ان اسما سے پہلے آتا ہے جس پر کبھی ال نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے، اور یا کے آنے کی وجہ سے یہ تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے اور صرف سنگل حرکت رہ جاتی ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں۔ حامدن سے پہلے جب یا آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یا حامدو۔ دال کے اوپر جو تنوین تھی وہ ڈراپ ہو گئی اور صرف سنگل حرکت پیش رہ گئی۔ اسی طرح نارن سے پہلے جب یا آیا تو یہ بن گیا یا نارو۔ جن اسما پر پہلے سے ہی تنوین نہیں ہوتی بلکہ سنگل حرکت ہوتی ہے وہ ایز اٹ از رہتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں یا مریمو، تو یہ یا کے ایڈ ہونے کے بعد بھی سیم ہی رہ گیا یا مریمو۔ اسی طرح ابراہیمو سے پہلے بھی جب یا آیا تو یہ یا ابراہیمو ہی رہ گیا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یا سے پہلے تنوین والا کوئی اسم آئے گا تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی اور صرف سنگل حرکت رہ جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یا ایہا۔ وہ مذکر اسم جو ال سے شروع ہوتے ہوں ان سے پہلے جب حرف ندا یا آتا ہے تو ایہا بھی ایڈ ہو جاتا ہے، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں الرجلو۔ رجل مذکر اسم ہے اور یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے جب اس سے پہلے یا آئے گا تو یہ بن جائے گا یا ایہا الرجلو۔ اسی طرح النبی جو کہ مذکر ہے اور ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جب یا آئے گا تو یہ بن جائے گا یا ایہا النبی۔ اور سیم اسی طرح الانسانو، جب اس سے پہلے یا آئے گا تو یہ بن جائے گا یا ایہا الانسانو۔ تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جب معرف باللام یعنی وہ اسم جو ال سے شروع ہوتے ہیں اور وہ میل ہوں یعنی مذکر ہو تو اس سے پہلے یا ایہا لگتا ہے، اور اگر ال سے شروع ہونے والے اسما فیمیل ہوں یعنی مؤنث ہوں تو یا چینج ہو جاتا ہے یا ایتھا میں، جیسے یہاں دیکھیے البنتو سے پہلے جب یا آیا تو یہ بن گیا یا ایتھا البنتو۔ اسی طرح الطفلۃ سے پہلے جب یا آیا تو یہ ہو گیا یا ایتھا الطفلۃ۔
النفس المطمئنہ سے پہلے جب یا آیا تو یہ ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. عربک میں نفس مؤنث ہے، اس لیے یا ایتھا میں چینج ہوا. اب دیکھ لیتے ہیں کچھ کمپاؤنڈ ورڈ سے پہلے جب یا آتا ہے تو وہ کیا چینج لے کر آتا ہے ان میں. یہاں دیکھیے یہ تھا عبداللہ، ٹھیک ہے. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. جب اس سے پہلے یا آیا تو اس نے عبدو کی پیش کو زبر میں چینج کر دیا، یعنی یہ عبدو کو نصب میں لے کے چلا گیا. پچھلی آڈیوز میں آپ نے پڑھا کہ پیش کی حرکت رفع کو ظاہر کرتی ہے اور زبر کی حرکت نصب کو ظاہر کرتی ہے. تو جب اس قسم کے کمپاؤنڈ ورڈ سے پہلے یا آ جائے تو یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں، جس کا کہ مطلب ہے زبر دے دیتے ہیں. تو عبداللہ سے پہلے جب یا آیا تو یہ بن گیا یا عبداللہ. اسی طرح اخت ہارون، اس سے پہلے جب یا آیا تو اس نے اختو کی پیش کو زبر میں چینج کر دیا اور یہ ہو گیا یا اخت ہارون. قرآن میں جو بہت کامن آتا ہے ربنا، جس کا معنی ہے ہمارا رب، اس سے پہلے جب حرف ندا یا آ جاتا ہے تو یہ ربو کی پیش کو زبر میں چینج کر دیتا ہے اور یہ چینج ہو کے یا ربنا ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. اور اکثر یہ یا حذف ہو جاتا ہے اور صرف ربنا رہ جاتا ہے، اور اس ربنا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے ہمارے رب. دعاؤں میں ہم ربنا پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور رب کے اوپر جو زبر ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں حرف ندا موجود ہے لیکن حذف ہے. ان قرآن کی آیات میں دیکھیے ربنا اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے اے ہمارے رب. تو یاد رکھیے اگر آپ دیکھیں ربنا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہمارا رب، لیکن اگر لفظ ہے ربنا اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. یہ حرف ندا کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ حرف ندا ختم کرتے ہیں اور کل ملتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.